السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس متبرک باعظمت مہینہ ہے، اور یقیناً آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہر امتی کے لیے خوشی کا اور مسرت کا باعث ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں حضور کا غلام، حضور کا امتی بنایا، اور بے شمار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فضیلتیں، کمالات عطا فرمائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یقیناً یہ ہر مومن کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے بہترین نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین آئیڈیل قرار دیا ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگیوں میں حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم آج ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، ایسے پرخطر حالات سے گزر رہے ہیں کہ جس میں آج مسلمان کو اسلام پر عمل کرنا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا آج مسلمان کے لیے ہی بڑا ہی دشوار کن مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہر مسلمان کے لیے اپنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بڑا ہی دشوار کن کام بنتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ ہماری پہچان ہی اسلام سے ہے، ہماری پہچان ہی حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی وجہ سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ
सलाम के हर अमल मुबारक पर अमल करने की कोशिश किया करते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हर सुन्नत मुबारका को अपनाने की कोशिश किया करते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर खुद भी अमल करते, अपने अहलो अयाल को भी उसका पाबंद बनाया करते और अपने तमाम मुआशिरे में, अपने तमाम महल्लात, अपने तमाम अड़ोस पड़ोस में भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ही की सीरत मुबारका को पहुँचाया करते। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा की मोहब्बत का ऐसा आलम था, इस कदर हुजूर से वो मोहब्बत फरमाया करते कि कई सहाबा इकराम की सीरत मुबारका से पता चलता है कि जब वो किसी हदीस पाक को सुनाया करते तो इस तरह का उनका अमल होता कि चंद सहाबा जब हुजूर की हदीस मुबारका को बयान करते तो बयान करते हुए तबस्सुम का इजहार फरमाया करते, तबस्सुम करते हुए मुस्कुराते हुए हुजूर की अहादीस मुबारका को बयान किया करते। जब उनसे पूछा जाता कि इस हदीस पाक को बयान करते वक्त आपके मुस्कुराने की वजह क्या है, आपके मुस्कुराने का सबब क्या है, तो सहाबा इकराम की मोहब्बतों पर कुर्बान जाएं कि सहाबा इकराम इरशाद फरमाया करते कि जब हमने हुजूर से इस हदीस पाक को सुना तो प्यारे आका ने इस मौके पर तबस्सुम का इजहार फरमाया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इस मौके पर आपके लबहाए मुबारक पर तबस्सुम का इजहार हमने देखा है, तो हम यही सुन्नत पर अमल करने के लिए हम भी इस मौके पर तबस्सुम का इजहार कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए हदीस पाक को बयान कर रहे हैं। तो आप गौर फरमाएं कि सहाबा इकराम हुजूर से कैसी मोहब्बत फरमाया करते कि छोटी छोटी बातों पर अमल करने की कोशिश किया करते, छोटे छोटे अमल पर भी बड़ी पाबंदी के साथ उसका एहतमाम करने की कोशिश किया करते। और आज हमारे मुआशिरे में हम मुसलमानों की कैफियत क्या है, आज हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के का कलमा दोहरा रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना, हमारा ये गवाही देना आज हमारी जुबानों तक ही महदूद रह गया है, हमारी जुबानों तक ही ये महदूद हो गया है। अगर अमल के मैदान में आज मुसलमान को देखा जाए तो यही मुसलमान आज अमल के मैदान में आपको सबसे पीछे नजर आएगा। आज यही मुसलमान अमल के मैदान में सबसे पीछे खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। हाज़िरीन कराम और नाज़रीन कराम, ये वक्त का तकाजा है कि आज हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को लोगों तक पहुंचाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर खुद भी अमल करें, अपने अहलो अयाल को भी उसका पाबंद बनाएं और तमाम अपने मुआशिरे में प्यारे आका की सुन्नत मुबारका को पहलाने की कोशिश करें। आप साहबा कराम की जिंदगियों को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि यही वो सहाबा है कि जब साहबा कराम ने हिजरत फरमाई है, दूसरे ममालिक को साहबा कराम तशरीफ ले गए, दूसरे कंट्रीज को साहबा कराम तशरीफ ले गए, तो वहां पर साहबा कराम ने कोई वाज़ व नसीहत के सिलसिले को शुरू नहीं फरमाया, लोगों के सामने कोई तकरीरें बयान नहीं फरमाई, कोई तकरीरें नहीं की, बल्कि सहाबा कराम ने ऐसा हुजूर की सुन्नत पर अमल किया, ऐसा हुजूर की सुन्नत मुबारका को अपना लिया कि लोग देखकर बेसाख्ता उनकी जुबान से निकला कि ये जब जिनकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं, जिनके अमाल को ये अपना रहे हैं, इनके गुलामों की ये कैफियत है, तो ये जिनको मानते होंगे उनके किरदार का मामला क्या होगा, उनके अखलाक की बुलंदियों का मामला क्या होगा, उनके गुफ्तगू का अंदाज क्या होगा, उनकी शफकत और मोहब्बत का क्या मामला होगा। हाज़िरीन कराम, लोग जब इस तरह के अमल को देखते तो बेसाख्ता उनकी जुबानों से भी कलमे तय्यबा जारी हो जाया करता, बेसाख्ता उनकी जुबानों से अल्लाह की वहदानियत की गवाहियां निकल जाया करती। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने की वो गवाही दिया करते। और आज हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान थे और आज हम भी मुसलमान हैं, लेकिन आज हमारा किरदार कैसा है, आज हमारे अमाल कैसे हैं, ये हम अपने आप पर गौर कर कर देखें। वो लोग जब दूसरों के सामने जाया करते, वो मुसलमान जब दूसरे मजहब के लोगों के सामने जाया करते, तो दूसरे मजहब के लोग बड़ी अकीदतों के साथ उनसे मोहब्बत का इजहार फरमाया करते, उनसे मिलने के लिए बेचैन हुआ करते। और आज हमारी जिंदगियों की क्या कैफियत है, हमारे अमाल का किरदार, हमारे अमाल की जिंदगियों
پر اگر ہم نظر ڈال کر دیکھیں گے تو حاضرین کرام آج ہم سے دوسرے مذہب کے لوگ ملنے سے کترا رہے ہیں، ہم سے ملاقات کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام اگر آپ ہندوستان ہی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان میں کئی ایسے غیر مذہب کے بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر بڑے متاثر ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر نہ صرف متاثر ہوئے ہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا عظیم اسکالر ہے کہ جسے وویک آنند کہا جاتا ہے، اور اس کے نام سے بڑے بڑے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ آپ اس کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وویک آنند بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے، اور وہ اپنے خیالات کا اس طرح اظہار فرمایا کرتے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد کو میں نے دیکھا کہ وہ آپس میں بھائی چارگی کو بڑھایا کرتے، آپس میں لوگوں میں محبتیں پیدا کیا کرتے، اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا۔ وہ امیر کے ساتھ بھی شفقت سے گفتگو فرمایا کرتے اور غریب کے ساتھ بھی بڑی محبتوں کا اظہار فرمایا کرتے۔ حاضرین کرام یہ ہمارے لیے بڑی ہی غور کرنے والی بات ہے کہ ایک غیر مذہب کا ماننے والا جو اسلام کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں حضور کی ایسی محبت ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور اسی ہی کے یہ جملے ہیں کہ اگر اسلام میں کوئی بھید بھاؤ ہوتا، اگر اسلام میں شفقت و محبت نہ ہوتی تو کب کا یہ مذہب ختم ہو چکا ہوتا۔ آج جو یہ مذہب باقی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں بڑی ہی محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، بڑی نرمی سے برتاؤ کیا جاتا ہے، بڑے اچھے اخلاق سے لوگوں کے سامنے پیش آیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج اسلام بھی باقی ہے اور اس کے ماننے والے بھی باقی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فخر ہے کہ آج جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا نام لیوا بنایا ہے، اور ہم بڑے شور و زور کے ساتھ حضور کی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، نعرے پر نعرے بلند کرتے ہیں، نعرے رسالت بلند کرتے ہیں، لیکن حاضرین کرام افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب ہم نعرے تو بلند کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم پر نظر ڈالی جائے تو ہم سیرت مبارکہ پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے آج ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر آج ہمارے لیے عمل کرنا بڑا ہی ہمیں دشوار نظر آ رہا ہے، بڑے ہی ہمارے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا جو غیر مسلم تھا، مسلمانوں سے بڑی نفرت کیا کرتا تھا، مسلمانوں سے بڑی دشمنی رکھا کرتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ ایک ایسی تنظیم قائم کی جائے، ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جو لوگوں کی مدد کرنے والی ہو، غریبوں کی امداد کرنے والی ہو، یتیموں کا سہارا بننے والی ہو، اور بے یار و مددگار لوگوں کی حامی اور نصرت کرنے والی ہو۔ چنانچہ اس نے جب یہ تنظیم بنانے کا سوچا تو وہ ریسرچ کرنے پر لگ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ جب میں تنظیم بنا رہا ہوں، ایک جماعت، ایک گروپ کو قائم کر رہا ہوں، تو پہلے مجھے اس کے رولز اور ریگولیشن کو قائم کرنا پڑے گا، اس کے قوانین اور ضوابط کا مجھے اہتمام کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جب اس نے یہ سوچا تو سب سے پہلے اس نے دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کی زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگوں کی زندگی پر تحقیق کرنا اس نے شروع کر دیا۔ چنانچہ جب وہ تحقیق کر رہا تھا، جب وہ ریسرچ کر رہا تھا، اسی اثنا میں ایک مسلم اسکالر سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، ایک مسلم عالم دین سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم اسکالر کا یہ معاملہ تھا کہ جب اس ڈاکٹر سے ملاقات ہوتی ہے اور گفتگو ہونے لگتی ہے، تنظیم کے بارے میں باتیں ہونے لگتی ہے، تو مسلم
اسکالر نے اسے فکر دیتے ہوئے ایک جملہ کہا اور جملہ کہتے ہوئے رخصت کی اجازت لے لی۔ جملہ یہ تھا کہ مسلم اسکالر نے کہا کہ جب تم دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کی زندگیوں پر تحقیق کر رہے ہو، بڑے بڑے اسکالرز کی زندگیوں کا مطالعہ کر رہے ہو، دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگوں کی زندگیوں کو تم اٹھا کر دیکھ رہے ہو، تو ذرا میرے آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی تم مطالعہ کر کر دیکھو، میرے آقا کی سیرت کو چند لمحوں کے لیے پڑھ کر دیکھو۔ حاضرین اکرام، مسلم اسکالر نے صرف اسے فکر دے دی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا معاملہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اس پر فضل و احسان رہا۔ جب وہ ریسرچ کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، اس کے ذہن میں مسلم اسکالر کی بات آتی ہے اور وہ حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ پر کچھ کتابیں خرید کر لاتا ہے، کچھ کتابوں کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے لگتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے لگتا ہے، اور مطالعہ کرتے کرتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں، 6 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر حضور کے امتیوں میں، حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کئی دنوں کے بعد اس مسلم اسکالر سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب اپنے اسلام قبول کرنے کی وہ بات کہتا ہے تو مسلم اسکالر بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا اسلام قبول کرنے کا کیا سبب رہا، وہ کون سی ایسی وجہ رہی کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا؟ تو اس یورپی ڈاکٹر نے کہا کہ میری زندگی کی جو تبدیلی پیدا ہوئی کہ جب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ چند لمحات کے لیے مطالعہ کر رکھ دوں، لیکن جب میں نے مطالعہ شروع کیا تو میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ایک شوق پیدا ہو گیا، ایک تڑپ پیدا ہو گئی، اور مطالعہ کرتے کرتے میں اس مقام پر پہنچا کہ جب حضور کی بھائی چارگی کو میں نے دیکھا، حضور کے امن کے پیغام کو میں نے دیکھا، حضور کے محبت کے پیغام کو میں نے دیکھا، تو میرے دل نے قبول کر لیا اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو حاضرین کرام، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی برکتیں ہیں کہ جو حضور کی سیرت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اور آج وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اپنے مسلم معاشرے میں جو بگاڑ دیکھ رہے ہیں، جو دین سے دوری دیکھ رہے ہیں، جو فتنہ فساد دیکھ رہے ہیں، حاضرین کرام، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ وہ مسلمان جو حضور کا نام لینے پر تڑپ جایا کرتے تھے، وہ مسلمان جو حضور کا نام لینے پر جن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، آج وہی مسلمان ہیں کہ جو دنیاوی فلموں کو دیکھتے ہوئے، دنیا میں فلمی گانوں کو دیکھتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے ہیں۔ اور ہماری بہنوں کی حالتیں بھی یہ ہے کہ وہ سینما تھیٹرز میں جا رہی ہے، سینما ہال میں جا رہی ہے، تھیٹرز میں جا کر بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، فلمی گانوں کو سن کر، فلمی ڈائلاگز کو سن کر آج ہماری بہنیں بھی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور تھیٹروں میں ہی، سینما ہالوں میں ہی زار و قطار روتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہ رہی ہیں، اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، وہ اپنے دوست کے ساتھ بے حیائی کا کھلا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ کیا یہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے؟ کیا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب تم ایک فلمی گانوں کو دیکھ کر تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، فلمی ڈائلاگز کو سن کر تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، تو ذرا مجھے یہ بھی بتاؤ کہ کیا جب تم حضور کی سیرت کو پڑھتے ہو تو تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لخت جگر نواز
जनासे की शहादत को सुनकर क्या तुम्हारे आंखों से आंसू जारी हुए हैं? मुझे ये तो बताओ कि जब हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया और उनके जिगरे मुबारक को निकाल कर चाबा गया, तो क्या ये कैफियत को पढ़कर तुम्हारे आंखों से आंसू रवा हुए हैं या नहीं? क्या मुझे ये तो बताओ कि हजरत सुमैया को जब शहीद किया गया तो उनकी शहादत के वाक़यात को पढ़कर क्या तुम्हारे आंखों से आंसू जारी हुए हैं या नहीं? अगर जारी हुए हैं तो खुदा का शुक्र अदा करो, अगर जारी न हुए हैं तो फिर तुमको अपने आप पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। तुम्हें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है, अपने ज़मीर पर नजर डालने की जरूरत है कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे अंदर बाकी है या नहीं है, तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है। ये तुम्हें गौर करने की जरूरत है, अपने आप पर फिक्र करने की जरूरत है। हाज़िरीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे ही पैदा नहीं फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया तो प्यारे आका की उम्मत में पैदा फरमाया, ऐसे अजीम नबी की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इकराम दुआएं फरमाया करते थे, अंबिया इकराम तमन्नाएं फरमाया करते थे। ऐसी अजीम उम्मत में पैदा फरमाया जिसको खुद खुदा ने लक़ब दे दिया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, भलाई का हुक्म देने वाली हो और बुराइयों से रोकने वाली हो। जब खुदाए तबारक व तआला ने तुम्हें ये अवार्ड दे दिया है, तुम्हें ये लक़ब अल्लाह तबारक व तआला की जात से मिल गया है कि तुम बेहतरीन हो, तो फिर हमें इस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए या फिर गैरों के तरीकों को हमें अपनाना चाहिए? ये हम अपने आप पर गौर कर देखें। आज हमारे मुआशरे की हालत ये हो गई है कि आप हजरात ने चंद दिन पहले ही एक वीडियो को मुशाहिदा किया होगा कि गालिबन हमारे हैदराबाद आसिफ नगर ही का वाकया है कि एक हमारी बहन ने, एक मुस्लिम खातून ने अपने वालिद को घर से बेदखल कर दिया था। आप हजरात ने मुशाहिदा किया होगा। जरा कुरान मजीद पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमें क्या पैगाम दे रहा है, वालिदैन के हुकूक का कैसा हमें सबक दे रहा है कि जब तुम अपने वालिदैन के सामने जाओ तो अपने बाजुओं को झुका दिया करो, अपने बाजुओं को झुकाकर अपने वालिदैन से गुफ्तगू किया करो। ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हमें पैगाम दे रहा है। और आज हमारा मामला क्या है, हमारा अमल क्या है कि जिस बाप की उंगली को पकड़कर हमने चलना सीखा था, जिस बाप के कांधे पर सवार होकर हमने दुनिया को देखा था, जिस बाप की कुर्बानियों से आज हम चलने फिरने के काबिल हुए, बोलने के काबिल हुए और कुछ कमाने धमाने के काबिल हुए, आज उसी बाप की खिदमत करने के बजाय हम अपने वालिदैन के साथ बदअखलाकी का मुजाहिरा कर रहे हैं, हम अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी का मुजाहिरा कर रहे हैं, हम अपने वालिदैन के साथ बेहयाई का मुजाहिरा कर रहे हैं। याद रखो, अगर तुम अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करोगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही लोगों के लिए इरशाद फरमा दिया, ऐसे ही लोगों के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद बयान फरमा दी कि दो गुनाह ऐसे हैं कि जिसका बदला अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में अता फरमाता है, दुनिया ही में अल्लाह तबारक व तआला उसकी सजा देता है। उनमें से एक वालिदैन के साथ बदसलूकी करना है, वालिदैन के साथ बदअखलाकी का मुजाहिरा करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में रुस्वा कर देता है, दुनिया ही में उसे जिल्लत और रुस्वाई का सामना करना पड़ता है। ये जो हम वाकयात को देख रहे हैं और आपने हालिया अरसे ही में ये मुशाहिदा किया होगा कि हमारी कई ऐसी मुस्लिम खवातीन हैं, मुस्लिम बच्चियां हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ अपने घरों को छोड़कर भाग रही हैं, अपने मजहब को तब्दील कर रही हैं। ज्यादा दूर नहीं, याकूतपुरे ही का वाकया है कि हमारी एक मुस्लिम बेटी को गैर मुस्लिम हजरात के वो जाल में फंस जाती है और अपने घर बार को छोड़कर भाग जाती है। हाज़िरीन इकराम, ऐसे कई बेशुमार वाकयात आपको मिलेंगे, ऐसे कई बेशुमार वाकयात को आप मुशाहिदा कर रहे होंगे। ये तमाम चीजों की नौबत क्यों आ रही है? उसकी वजह यह है कि आज हमने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को छोड़ दिया है, हुजूर की सीरत का आज हमने मुताल्ला करना छोड़ दिया है। आज मुसलमानों की हालतें ये है कि आज मुसलमान दिखने को तो मुसलमान है, लेकिन अगर उस के अंदर गौर किया
کیا جائے، اس کے اعمال کو دیکھا جائے تو وہ اعمال سے مسلمان نظر نہیں آتا۔ آج کون سی ایسی برائی نہیں جو ہم مسلمانوں میں نہیں پائی جا رہی ہو؟ سود ہمارے اندر موجود ہے، جھوٹ اور غیبت ہمارے اندر موجود ہے، بے حیائی ہمارے اندر موجود ہے، زناکاری ہمارے اندر موجود ہے، شراب نوشی ہمارے اندر موجود ہے، طرح طرح کی برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ مسلمان کہلا رہے ہیں، اپنے آپ کا سینہ تان کر کہتے ہیں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ ذرا اپنے ضمیر پر بھی غور کرو، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھو، کیا تم اب بھی واقعی میں مسلمان کہلانے کے قابل ہو؟ کیا اب بھی تم حضور پاک علیہ السلام کے غلام کہنے کے قابل ہو، حضور کی امتی کہلانے کے قابل ہو؟ حاضرین کرام، آج مسلمانوں کی حالتیں یہ ہیں کہ کئی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو بے حیائیوں میں مبتلا ہے، اپنی راتوں کو گناہوں میں مبتلا، اپنی راتوں کو گناہوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوئے اپنی ساری راتوں کو گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو اپنی تنہائی کو محفوظ رکھتا ہے، اپنی تنہائی کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ وعید بیان کر دی گئی کہ جو لوگ اپنی تنہائیوں کی حفاظت نہیں کرتے، جو لوگ اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے بچتے ہوئے نہیں گزارتے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت وعیدیں بیان فرما دی ہیں، اور ارشاد فرما دیا کہ جو لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتا ہوا دکھاتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتے ہوئے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر تنہائیوں میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنگ کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ کیسی سخت وعید ہے کہ جس سے رب کائنات جنگ کا اعلان فرما دے، تو کون سی ایسی طاقت ہے جو رب سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہو، رب کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہو، جو اپنی تنہائیوں کو محفوظ نہیں رکھتے؟ اللہ تبارک و تعالی جنگ کا اعلان فرما رہے ہیں، اور ایمان والوں سے ہی اللہ تبارک و تعالی کا کلام خطاب فرما رہا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے ایمان والو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ اور ایمان والی خواتین سے بھی خطاب ہو رہا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ ایمان والی خواتین سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ حاضرین اکرام، اگر آج مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، رسول اللہ کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو جائے، تو یقین جانے ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ان بے حیائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ لاک ڈاؤن کا جب موقع آیا تو ایک تنظیم ہے، ایک گروپ ہے جس نے ریسرچ کی کہ اس وقت میں دنیا میں بے حیائی کی فلموں پر اس نے تحقیق کی، اور یہ رزلٹ دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بے حیائی کی بلو فلمیں دیکھنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر! حاضرین کرام، غور فرمائیں کہ یہ کون سا ایسا ہمارے لیے لمحہ ہے، لمحے فکر ہے ہمارے لیے کہ آج مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ 50% مسلمان ایسے ہیں، وہ تنظیم کا کہنا ہے ہمارے پاس ان لوگوں کا ڈیٹا بھی موجود ہے، ہمارے پاس ان کا ثبوت بھی موجود ہے کہ 50% مسلمان لاک ڈاؤن جیسے موقع پر بھی بے حیائی کی فلموں کو دیکھنے میں مبتلا رہے ہیں، بلو فلمز دیکھنے میں مبتلا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جو بے حیائی نظر آ رہی ہے وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ آج ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ پیارے آقا کی سیرت مبارکہ کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، گھر میں دینی ماحول نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن اچھی تربیت کی ہم فکر نہیں کرتے۔ بچوں کے پیدا ہوتے ہی ہم انہیں اچھے سے اچھے اسکول میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کی دینی تربیت کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔
آپ کو اس موقع پر بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے یوٹیوب کا استعمال کرنا منع قرار دیا گیا ہے۔ یوٹیوب کا استعمال کرنے کی 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو اجازت نہیں ہے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ اگر چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانا ہو تو ہم فوراً ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھما دیتے ہیں اور موبائل فون دیکھتے ہوئے بچے کھاتے ہیں۔ ان کی یہ تربیت نہیں کی جاتی کہ کھانا کھاتے وقت میں کون سی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ جو بچہ بچپن ہی سے غیروں کے ویڈیوز کو دیکھتا ہے، غیروں کی تعلیم و تربیت کو دیکھتا ہے، تو بڑا ہو کر وہ وہی کام کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلو کہ عرب کے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی غیر ممالک میں بھیج دیا کرتے ہیں، یورپ کنٹریز میں بھیج دیا کرتے ہیں، اور جب بچے وہاں سے پڑھ کر واپس آتے ہیں تو اپنے والدین سے اس بات پر بحث کرنے لگتے ہیں کہ خدا ایک کیوں ہے، ایک کے علاوہ خدا کیوں نہیں ہے۔ تو ایسا عقیدہ غیر حضرات بچوں کو دے رہے ہیں، اور غیر مسلموں کے جب ہم تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں تو اس طرح کی تعلیمات انہیں دی جا رہی ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، انہیں دینی تربیت کی فکر کریں۔ آج اگر ہم اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنے آپ میں چینجز لا سکتے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی فکر کریں، ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو بھی حضور کی سیرت مبارکہ سے جوڑ لیں، اور اپنے بچوں کو بھی حضور کی سیرت سے اگر جوڑ لیں گے اور گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کریں گے، بچپن ہی سے بچوں کو دنیاوی واقعات سنانے کے بجائے، دنیاوی سٹوریز سنانے کے بجائے، اگر بچپن ہی سے بچوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات سنائے جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے جائیں، حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم گوئی کو بیان کیا جائے، تو یقیناً بچوں کے اندر بھی وہ شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اور بچے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہو جائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے والے ہو جائیں گے، اور پیارے آقا کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانے والے ہو جائیں گے۔ ہندوستان کی تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر محمد بن قاسم نے ایک بہت بڑا عظیم لشکر لے کر آیا تھا، جس کا ذکر آج غیر بھی کرتے ہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں کی حالتیں کیا ہے کہ آج ہمارے اسلامی تعلیمات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ہماری دینی تعلیمات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، لیکن ہم میں کوئی دم نہیں رہا کہ ہم ان پر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے سامنے آ کر اپنے پیارے آقا کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔ یقیناً حاضرین کرام، جب ہم ہی ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا بتائیں گے، دوسروں کے سامنے کیا اسلام پیش کریں گے۔ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتلاتا چلوں کہ اورنگ آباد میں تمام مساجد میں فجر کے وقت میں لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ جا کر وہاں کا سروے کر لیں، وہاں پر جا کر آپ تحقیق کر لیں، کیا آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا کوئی ایسا قائد ہے کہ جو کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کر سکے، ان کے سامنے اسلام کو پیش کریں، دینی تعلیمات کو پیش کریں؟ لیکن حاضرین کرام، افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ اورنگ آباد کی تمام مساجد میں فجر کے وقت میں لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا گیا، تو وہاں کے تمام مسلم اداروں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا بول بالا فرمایا ہے۔ آج اسلام کا جو بول بالا نظر آ رہا ہے اور سارے جہان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ہیں۔ لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے دین پر قائم رہنا ضروری ہے، ہمیں اپنے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ارے ذرا غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسا دین عطا فرمایا۔ قرآن
गवाही दे रहा है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो वो दीन इस्लाम ही है। ऐसे दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है, तो हमें उसकी कदर करने की जरूरत है, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है और उसकी तालीमात को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। आज जो दुनिया मुसलमानों को दहशतगर्द कह रही है, आज जो दुनिया मुसलमान के अमाल को देखकर उससे मुलाकात करना भी गवारा नहीं कर रही है, आज वक्त का तकाजा यही है कि हम प्यारे आका की सीरत का मुताला करते हुए तमाम दुनिया के लोगों के सामने हुजूर की सीरत को बयान करने की कोशिश करें, हुजूर की सीरत मुबारका को रखने की कोशिश करें। और हाज़रीन इकराम, ये हमारे लिए आज बेहतरीन मौका है, ये जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जो 1500 साल जश्न मनाया जा रहा है, ये हमारे लिए यादगार होना चाहिए, इसे हमें यादगार बनाना चाहिए। हम इसे कैसे यादगार बनाएंगे? हम रोडों पर नारेबाजी करते हुए, जुलूस निकालते हुए, चीखो पुकार करते हुए, लोगों को तकलीफें पहुंचाते हुए हम इस तरह से प्यारे आका का मिलाद ना बनाएं, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए, मोहताजों की मदद करते हुए, गैर मुस्लिमों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आते हुए हम प्यारे आका का मिलाद बनाएंगे, तो ये बेहतरीन मौका है जिससे हम गैरों के दिलों में भी इस्लाम की मोहब्बत को उजागर कर सकते हैं, और गैरों के दिलों में जो मुसलमानों के बारे में बातिल ख्यालात मौजूद हैं, अगर हम हुजूर की सीरत को सही तौर पर लोगों के सामने रखेंगे तो ये जरूरी है कि अगर हम हुजूर की सीरत को लोगों के सामने बयान करेंगे तो यकीन जाने उन गैर मजहब वालों के दिलों में भी, गैर मुस्लिमों के दिलों में भी अल्लाह तबारक व तआला दीन की मोहब्बत को पैदा कर सकता है। मुसलमानों के लिए जो खिलाफ में उनके दिलों में नफरतें हैं, वो नफरतें खत्म हो सकती हैं, आपस में फिर हम मुत्तहिद हो सकते हैं, आपस में हम मुत्तफिक हो सकते हैं। आज वक्त का तकाजा यही है कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल पैरा हो जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो जाएं, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हो जाएं। और हुजूर ने जिस तरह फरमा दिया कि वमा अताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि अल्लाह के रसूल तुम्हें जो अता कर दें, जिस चीज पर अमल करने का हुक्म दे दें, उस पर अमल पैरा हो जाओ, और जिससे हुजूर तुम्हें मना फरमा दे उससे अपने आप को बचाने वाले हो जाओ, उससे अपने आप की हिफाजत करने वाले हो जाओ। अगर हम इन चीजों पर अमल करेंगे और हुजूर की सीरत मुबारका को अपनी जिंदगी का मकसद हयात बना लेंगे तो यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो बिगाड़ भी यकीनन खत्म हो सकता है। और जो हमारा खोया हुआ विकार है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर हम हुजूर की सीरत पर अमल करने वाले हो जाएंगे तो हमारा खोया हुआ विकार भी अल्लाह तबारक व तआला हमें अता कर सकता है। आखिर में दुआ है कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, उस पर अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल करने वाला और हुजूर की सीरत को दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल